ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ اب یہاں پر جو ایک بات بتائی جا رہی ہے آیا نمبر 72 پہ ہے، جو بھی یہاں پر بلائنڈ یا اندھا ہے تو وہ آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے، کون ہے اندھا اور کیا اس کے اندر سمجھنا ہے؟ تو بلائنڈنس کس طرح کا تھا، یہ اللہ کو نہیں پہچانا، آخرت کو نہیں پہچانا، اور اس کے جو دنیاوی عمل تھے وہ اپنے آخرت کے حساب سے نہیں تھے۔ یہ آخرت کے لیے اندھا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی افضل نہیں ہے۔ اب اندھا پن کیا ہے؟ دو طرح کا ہے۔ ایک لٹرل اندھا ہے جو کہ دیکھ نہیں سکتا، ایسی بلائنڈنس، یہ اس کا فالٹ نہیں ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو اندھا ہی پیدا کرے۔ لیکن جو دوسری طرح کا اندھا پن ہے وہ ایسا اندھا پن ہے جو دل کا اندھا ہونا ہے، بلائنڈنس آف دا ہارٹ ہے۔ تو اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی شکر گزاری نہیں ہے، آخرت کے کوئی بھی کانسیکوینسز کا ڈر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کانشیسنیس نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ جو بلائنڈنس ہے، یہ جو اندھا پنا ہے، ورسٹ بلائنڈنس ہے۔ اور یہ بلائنڈنس کیا ہے؟ دل کیا اندھا پن ہے۔ اور سورۃ الحج آیہ نمبر 46 میں بھی آتا کہ بے شک ان کے آنکھ اندھے نہیں ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، دل کے اندھے نہیں ہونا چاہیے، آخرت کو پہچاننا چاہیے اور آخرت کے لیے اس دنیا میں ہی تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا کے بہت سارے عیش ہے، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس میں انسان وہ کمفرٹ میں کیریڈ اوے ہو سکتا۔ جنت کیا ہے؟ مکار ڈس لائک چیزوں سے گھرے ہوئے ہے، اور دوزخ کیا ہے؟ بہت آسانی سے انسان سلپ اوے ہو جاتا۔ تو سورہ مطففین میں بھی کیا تھا؟ بے شک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس دن پارٹیشن کر دیں گے اور کوئی دیکھ نہیں سکیں گا، ایک ایمبیرسمنٹ رہیں گا، ان کا ویژن لیا جائیں گا، مطلب وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ سو یہ سارے چیزیں اس میں بتائے گئے ہیں۔ اینڈ دا نیکسٹ آیا ول کنٹینیو، آیا نمبر 73 سورۃ الاسراء کر رہے ہیں۔ اور اے رسول، یہ کافر لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے ہی تھے اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہمارے طرف غلط بات منسوب نہ کرے اور ایسی صورت میں آپ کو پکا دوست بنا لیتے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ کوئی بھی بات وہ ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتے تھے، بہت ہی انوسینٹ اور بہت ہی صاف دل انسان تھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو وحی کے ذریعے دیر اینڈ دین ہر بات اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے تھے۔ اب یہاں پر جو کادو ہے تو ایک چیز، مطلب ورج آف ڈوئنگ سم تھنگ بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو کوئی چیز سے بھی ٹیمپٹ نہیں ہونا ہے۔ اور یہاں پر ڈفرینٹ جو چیفز تھے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ اسپیشلی ایک سٹوری ہے اس آیت کے پیچھے، امی بن خلف اور ابو لہب، یہ اور دوسرے چیفز بھی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے کہ بس یہ آئیڈل کو ٹچ کر لو اور پھر ہم اس کے بعد مسلمان بن جائیں گے، اور یہ سارے چیزیں توحید کے خلاف تھے۔ یہ سارے چیزیں کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کو بہلانا پھسلانا چاہ رہے تھے، اور یہ سارے غلط چیزیں ہیں، پرمیسیبل نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دیر اینڈ دین گائیڈ کرتے رہے اور یہ ساری چیزوں سے روک دیا گیا۔ تو فرسٹ سٹیپ جو رہتا نا، بہت آسان سٹیپ رہتا، کوئی بھی انسان کیا لیڈر ہے۔ یہ سارے باتیں کیوں ہیں قرآن میں مینشن کرے ہوئے؟ اس لیے ہے تاکہ ہم سب ثابت قدم رہے۔ انسان جب فرسٹ سٹیپ ایک غلط لے لیتا اور غلط فرینڈشپ ہو جاتی تو اس میں آگے کے سٹیپس لینا آسان ہو جاتا، کیونکہ وَإِن كَادُوا، like it's like almost on the verge of doing something,
اور لا یفتینونک عن الذی اوحینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کافر لوگ تھے گمراہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو بھٹکانا چاہ رہے تھے، لیکن اوحینا الیک، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کس طرح وحی کے ذریعے آپ کو لِتَفْتَرِی عَلَیْنَا غَیْرَ، وہ کس طرح گائیڈ کرتے رہے، اور یہ جو سب لوگ ایک سوچ رہے تھے غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے، اس سے بچا لیے۔ پھر آگے یہ بھی بتایا جاتا ہے کس طرح آپ کے قدم کو مضبوط بھی رکھے، اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا کہ ہمارے قدم جما دے، مضبوط رکھے، اسپیشلی اسٹیڈ فاسٹ رہنے کے لیے، صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب پہنچ جاتے۔ اب وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرَكْنَا، اب یہاں پر کیا ہے، ثابت قدم کیسے فرم رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، یہ سارے دوست کے شکل میں دشمن تھے، they are not دوست، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اٹ واز لائک آلموسٹ انکلائن ہونے کے قریب تھے، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اسٹرینتھن کرے، اسٹیبلٹی دیے آپ کو۔ اور ترکنا کیا ہے، کوئی چیز کو مطلب لین ہونا، کوئی چیز پہ جھکنے کی بات تھی، یا کسی کے اوپر یقین کرنا، ٹرسٹ کرنا، کیا کسی پہ ریلائی کرنا، اور کس طرح کہ کوئی سپورٹ یا پروٹیکشن ملے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کو صرف آنر کرتے تھے، اور ان کی ایک ہی اندر سے انٹینشن تھے کہ ان لوگ ایمان لا لیں، بٹ دے ویر یوزنگ ان اے ڈفرینٹ مینر۔ تو یہاں پر اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ تعالیٰ کس طرح ثابت قدم رکھے، اور یہاں پر ایک دائی جو ہے، آلویز ایک دائی کا کردار کیا ہے، کالنگ ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اپنی ذات سے آگے سوچنے کا رہتا، اپنی ذات کچھ بھی نہیں رہتی، صرف اور صرف اللہ اور رسول کے بارے میں اور اس کی تعلیمات دینا، اور صحیح تعلیمات۔ سم ٹائمس یہ ہوتا کہ دین کا دائی جو ہی یا شی ہے وہ غلط ہو سکتا، اس کی جو، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ تعلیمات یہ ہے اللہ اور رسول کے احکامات، تو وہ بھی اپنے آپ کو سدھار لے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے، he never did wrong, but this is for our ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے امت کو کس طرح سکھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 75 میں دیکھیے، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرے عذاب چکاتے، مطلب ڈبل عذاب، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہاں پر سوچئے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا اِذَا لَزْغَنَّكَ، مطلب ذوق سے ہے، اگر دفعہ مطلب ڈبل، کوئی چیز بھی اگر غلط کرتے یا توحید میں کوئی چیز بھی غلط ہوتی تو ڈبل عذاب ہوتا۔ حیاتی و ضعفاً مماتی، دنیا میں بھی ڈبل عذاب اینڈ آلسو آخرت میں۔ لیکن اس کے بعد اور بات کیا ہے on top of that، ثم لا تجدوا لك علینا نصیرا، on top of that آپ نہیں پاتے کوئی نصیر، کوئی بھی ہیلپر نہیں۔ جب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اٹ سیلف کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہیلپر نہیں ہے تو کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم سب کے لیے توحید کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ ان دیٹ کیس کیا بتایا جا رہا ہے، بے شک آپ کے لیے ڈبل پنشمنٹ ہوتی، اس دنیا میں بھی ڈبل پنشمنٹ ہوتی، ڈیتھ کے بعد بھی، اور کوئی آپ کے لیے ہیلپر نہیں رہتا۔ اور دنیا میں سوچیے کس طرح کا عذاب اور آخرت میں کس طرح پنشمنٹ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے پریکٹسز جو ہے غلط، ہمارے جو بھی چیزیں ہمارے اندر ہے، ہم اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بھی آتا، جو آپ کے وائفز کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی امورلٹی ہے تو ان کے لیے ڈبل پنشمنٹ ہوگا، اور ڈیووٹلی ہمبلی اللہ کے اطاعت کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات ہے وہ سننا ہے، اینڈ دے ول گیٹ دا ریوارڈ۔ ایون فار دا وائفس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، ان کے لیے بھی اتنی بات بتائی گئی ہے کہ یو ہیو ٹو، دیر از
دیر از ناٹ لائک آپ کو ایک چوائس دی گئی، نہیں، یہ ایک معنی میں کہا گیا کہ دس از دا تھنگ. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے اور ہم سب کو ہم سب مسلمان جو ایمان لائے عمل صالح جو کرنا چاہتے ایگزیکٹلی اتباع کرنا ہے. کسی کی بھی اگر کاپی کرنا ہے تو وہ کس کی کاپی کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنا ہے. ایگزیکٹلی ہم ان کی کاپی کر سکتے ہیں. آگے 76 آیت میں دیکھیے بتایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنا پاتے. تو ان لوگوں کی انسائیڈ ان کے اندر کیا جیلسی تھی، اور کس طرح یہ لوگ آپ کو یہاں سے ہٹانا چاہ رہے تھے. اور لا یستفزونک کہ ڈرائیو کرنا چاہ رہے تھے، ادھر سے ہٹا دینا چاہ رہے تھے. تو وستفزز مینس کسی چیز کو موو آؤٹ کر دینا، اس کی پوزیشن کو شیک کر دینا کمپلیٹ. استفزز کیا ہے؟ کوئی چیز کو اپروٹ کر دینا، اکھاڑ دینا. تو they were about to کہاں سے اپروٹ کر دینا چاہ رہے تھے، کہاں سے اکھاڑ دینا چاہ رہے تھے؟ مکہ سے ڈرائیو آؤٹ کر دینا چاہ رہے تھے، ایکسپیل کر دینا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کس طرح چھوڑے، جب آپ دیکھتے سیرت فالو کرتے کہ کیسا مائگریشن ہوا اینڈ ہاؤ سیکریٹلی اٹ واز. اور پھر یہ کس طرح کے ان کے جو مشرکین تھے، ان کے لیڈرز they want to killed اینڈ ابو لہب کس طرح سے، اور ان لوگوں کا بھی خاتمہ کیسا ہوا، اور کتنے لوگ کی ڈیتھ ہوئی اینڈ سو آن سو فورتھ. آل دوز تھنگس ویئر مینشن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ سارے چیزوں سے گزرے. لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ آلویز آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھے اور کیسا پروٹیکٹ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھا کیجئے کہ قرآن کا پڑھنا صبح کے وقت کیا ہے؟ حضور ملائکہ کا وقت ہے. تو یہاں پر جو صبح کا وقت ہے، قرآن الفجر کانا مشہودہ، تو فجر کا ٹائم جو ہے مشہود ہوتا، وٹنس ہوتا. اینڈ اگر کوئی انسان فجر کے ٹائم ہی سلیپ کر رہا، سو رہا، انٹل انلیس اس کو کوئی سیڈیٹیوز ہے، کیا کبھی ایکسیپشن ہوتا کہ وہ بیمار ہے؟ ناٹ آلویز تو فجر کے ٹائم ہوتا کیا؟ اگر کان میں گندگی پیشاب کر دیتا، اٹس لائک لٹرل تھنگ کہ آپ پورا دن سست رہتے، آپ کس طرح سے آپ کا بیہیویئر رہتا. تو فجر کے ٹائم جو قرآن پڑھنا ہے وہ مشہود ہوتا. تو میک اٹ اے ہیبٹ، لائف از ٹو شارٹ. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اپنی لائف میں چینج لانا چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہیں. اور تحویلہ کیا ہے؟ ایک آلٹریشن کے لیے آتا. کیسا ان لوگ ہارم کرنا چاہ رہے تھے، کس کو ہارم کرنا چاہ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارم کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کا سولوشن کیا بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو جب ڈکلائن ہو رہا، سن جب ڈوب رہا، ڈارکنیس آ رہی، رات ہو رہی، پھر صبح مارننگ جب ہو رہی، جب بھی ریسیٹیشن کرو. اور ریسیٹیشن آف دا قرآن ہے اور نماز ہے. نماز میں بھی کیا ہے؟ ریسیٹیشن آف دا قرآن ہے، اور نماز اسٹیبلش کرو یعنی کہ قائم کرو. یہ کمانڈ دیا گیا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لی دلو کی دلک مینس لوز کرنا کوئی چیز، مینس کہ یہاں پر اٹ مینس ٹو سم تھنگ لائک اے مساج اور سم تھنگ. فرسٹ آف آل اٹ از وین سن بگنس ٹو ڈکلائن، جب سن ڈکلائن ہو رہا اور یا میریڈین کو پہنچ جا رہا دوپہر کے وقت اور پھر ڈکلائن ہو رہا، یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز کیا کہ جب سن بگن ٹو سیٹ ہوتا، جیسا سورج ڈوبنے کے اوپر آ جاتا. اور غسق کیا ہے؟ ایک ڈارکنیس آف دا نائٹ کو کہتے ہیں، جو ٹوائلائٹ ہوتا نا. اور جو نماز کا ٹائم ہے وہ بھی بتایا گیا. اور پھر فرسٹ اوپینین کیا ہے؟ دلوک مینس سن جب ڈکلائن ہو رہا میریڈین کے اوپر، اور پھر نائٹ کیا ہے؟ کمپلیٹلی نائٹ فال ہو رہی. پھر آفٹرنون کیا ہے؟ ظہر کا ٹائم ہو رہا، پھر عصر ہو رہی، مغرب ہو رہی، پھر عشاء ہو رہی. تو سیکنڈ اوپینین کیا ہے؟ پھر دلوک مطلب جو سن ہے سیٹ ہو رہا، پھر مغرب کی صلاح ہو رہی. مغرب کا ٹائم سن سیٹ ہو رہا نا، پھر ٹوائلائٹ لیفٹ رہتی ان دا اسکائی، کمپلیٹلی بلیک ہو جاتا. تو قرآن کب کی پھر ریسیٹیشن آف دا قرآن کب بتا جا رہا ہے؟ ایٹ دا ٹائم آف دا
فجر. تو اس کا مطلب کیا ہے, جو دو ہم ڈفرینٹ اوپینینس دیکھیں, اٹ ول کور لائک پورے 5 بھی نماز. تو نمازوں کی پابندی کرنا, اسپیشلی ریسیٹیشن آف دا قرآن ایٹ دا ٹائم آف دا فجر, اور اسٹیبلش کرنا ہے, قائم کرنا ہے فجر پرے. اور قرآن الفجر شوز دا صلاۃ الفجر از ٹو بی ڈن ود لانگ ریسیٹیشن آف دا قرآن. جو لمبے صورتیں آپ کو جو بھی آتے وہ ریسائٹ کر سکتے ہیں فجر کے اس میں. اور پھر سجدے ہمارے جو بھی ہے وہ بھی وٹنس ہوں گے. اور کون وٹنس کر رہا ہے یہاں پر؟ اینجلس وٹنس کر رہے ہیں. اینجلس کیا کریں گے؟ ریکارڈ کریں گے ہمارے ڈیڈز, اور رات سے دن تک. اور اسلامک کیلنڈر جو شروع ہوتا رات سے شروع ہوتا, اور جو شفٹ ہوتی اینجلس کی سوئچ ہوتی فجر کے ٹائم. اور پھر جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ میرے بندے میرے سرونٹس کیا کر رہے تھے, تو بتاتے وہ قرآن پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. ایون تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نوز اباؤٹ اٹ, لیکن کوئی بات بار بار سننے سے کیسی خوشی ملتی. سم ٹائمس آپ کو پتا رہتی کوئی بات, لیکن پھر بھی آپ ری ایشورنس آف دا ہارٹ رہتا سم ٹائمس, یا خوشی کے لیے. تو ہم اس سے یہی سیکھتے کہ وقت پہ ہم کو نماز ادا کرنا چاہیے. سورہ نساء آیت نمبر 103 میں بھی یہی آتا کہ بے شک جو نماز ہے یہ بلیورز کے لیے کیا ہے, اسپیسیفائڈ ٹائم, جو وقت مقرر ہے اسی پہ پڑھنا ہے. اور ریسیٹیشن آف دا قرآن اسپیشلی صلاۃ الفجر پہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جتنا ہو سکے کوشش کرنا چاہیے میمورائزیشن کر کے جو لانگر صورتیں ہیں. ڈزنٹ میٹر اف یو میمورائز جسٹ سورہ ملک, یو کین ریسائٹ دیٹ, بٹ you should try to do it, کہ جتنا بھی ہے, جتنی ہماری زندگی ہے ہم کوشش کرنا چاہیے. not only that, just remember this, پہلے کیا بات ہوئی تھی, اور اس کے تسلسل میں اس کا سلیوشن بھی دیا جا رہا ہے. لوگ آ کے بول رہے تھے کہ ہاں آئیڈلز پہ ہاتھ لگا دو, یا آپ کو ایسا یہ ساری چیزیں. اس کے بعد ڈبل عذاب کی بات ہوئی, اینڈ آفٹر دیٹ اللہ ہیز گیون دا سلیوشن, ڈو دا نماز, ڈو دا ذکر, دس از دا سلیوشن. ناٹ اونلی دیٹ, اب آگے دیکھیے آگے کی آیت میں, اور رات کے بعض حصے میں بھی تو اس میں نماز تہجد پڑھا کیجئے, جو آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے. امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے گا. اب آیت نمبر 79 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اٹس ناٹ اونلی دیٹ 5 نمازیں اینڈ فجر کی نماز کے ٹائم پہ وٹنس ہے. ناؤ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ, تہجد جو پڑھنا ہے, نافلت لک, بے شک وہ نوافل ہے لیکن اس کو بھی اپنانا ہے, کیونکہ پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کی بات ہو رہی. آیت نمبر 79. تو ڈیورنگ دا پارٹ آف دا نائٹ جو تہجد کی بات ہے, یہ انسان اپنے رب سے بہت کلوز رہتا, کہ ایسا ٹائم رہتا, پیس اینڈ ٹرانکولیٹی کی بات ہے, جس میں آپ بہت زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتے, کلوز ہوتا ہے. جب آپ لاگ ان کریں, آپ میوٹ کر کے لاگ ان ہو. اور تہجد کیا ہے یہاں پر؟ مصدر ہے, آئی تھنک پھر کسی کا اور کا بھی ہے. تو بتایا جا رہا کہ حجود مطلب ایک نا انسان رات میں سو کے, ایک مبالغے کی بات ہو رہی, کیسے آپ ایفرٹس لگا کے تہجد میں اٹھنا, مطلب بہت زیادہ آپ کو اسٹرائیو ہارڈ کرنا پڑتا ویک اپ ہونے کے لیے. تو وہی تہجد ہے, دیٹ از دا تھنگ اور پھر نافلہ کیا ہے؟ نون فا لام سے, نافلہ مینس ایکسٹرا, والنٹرلی. تو 3 چیزیں ہیں. ایک کیا کہ ایکسٹرا مطلب آبلیگیشن ہے, ایک والنٹری گڈ ڈیڈ ہے, اور ایکسٹرا میرٹ بھی ہے اس میں. کیا ہے وہ ایکسٹرا میرٹ؟ فضیلہ ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیسا پریز کرے. اور ایک یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پریئر کی, والنٹری پریئر ہے لیکن مینڈیٹری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ آپ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اور ہی وڈ ریسائٹ سورۃ المومنون, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکویر پڑھتے تھے فجر میں. اور جب وہ ٹریول کر رہے تھے ریسائٹ کر رہے تھے فلق اور ناز, اور سورہ زلزال, اور فرسٹ رکعت میں, پھر سیکنڈ رکعت میں نفل پریئر میں کس طرح, مطلب وہ ساری چیزیں بھی اس میں ڈیٹیل ہے. اور کس طرح آپ کا معمول تھا صحابہ اکرام کے ساتھ, جو صورتیں آپ ریسائٹ کرتے تھے, دے وڈ میمورائز اٹ, لسننگ ٹو اٹ. آج کے جیسے اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اور نائٹ پریئر ان کا معمول تھا. کئی اس میں آپ کو آتھینٹک نریشنز ملتے ہیں. اور اس سے ہوتا کیا, جب ہم
ہم سب کچھ نہ کچھ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتے ہیں، اور جب تہجد کا معمول کر لیتے، کوشش کرتے کہ دس از لائک اے اریزر فار اس اور ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں بیسٹ فاسٹ آفٹر دا فاسٹ آف رمضان از ڈن ان محرم، اور بیسٹ پریئر آفٹر دا obligatory پریئر کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے. اور لویسٹ لیول پہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آتے، اور ہم جو بھی دعا کرتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو گرانٹ کرتے. تہجد کیا ہے؟ لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ ہے نا، جب اس کے لیے جب سن سیٹ ہوتا، پھر مغرب کے پھر ٹل دا فجر بگنس، لائک عشاء کے ٹائم کے بعد جب آگے بڑھتے 1/3 کے بعد کی بات ہو رہی. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے تہجد میں. ہی وڈ پرے لائک اے سیٹ آف 2 اینڈ دین پرے 1 وتر. اور مقام محمود کی بات ہو رہی، پوزیشن کی بات ہو رہی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ دیے تھے آن دا ڈے آف ججمنٹ. وہ ان کو ریز کیا جائے گا جو اسٹیشن ہے، اور وہ سفارش کریں گے لوگوں کی، اور وہ اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ مقام محمود ہے. وہاں پر ہی ول ڈو دا حمد آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور وہ ایک پوزیشن ہے. اور پیپل ول پریز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعریف کی جائے گی. حدیث میں آتا ہے، امام احمد رپورٹڈ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، بتایا جاتا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ہی ول بی دا لیڈر. وہ لیڈر ہوں گے ڈے آف ججمنٹ میں، اور لوگ وہاں پر اکٹھا ہوں گے ڈے آف ججمنٹ میں. دے ول ہیئر اے وائس، دے ول بی سین، دا سن ول کم کلوزر. اتنا سورج نزدیک ہو جائے گا کہ انبیئریبل رہیں گا. اور لوگ کہیں گے کون ہے کہ وہ انٹرسیڈ کرنے والے، سفارش کرنے والے آن یور بہاف، اللہ کے سامنے کون کرنے والے ہیں. اور اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی انکریز ہوں گی، اور لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. ہی ول سے دیٹ آئی کانٹ ہیلپ یو، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از اینگری ٹوڈے، میں نہیں کر سکتا. پھر آئی ڈیڈ سم تھنگ جیسے کہ فوربیڈن فروٹ تھا، انہوں نے کہا لیا اس کے بارے میں. دین نوح علیہ السلام کے سامنے جاتے، ہی میڈ دا دعا ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، وہ ڈس اپروو ہو گئے. دین ہی ول گو ٹو ابراہیم علیہ السلام، ہی said some statement that were 100% accurate. Then they will go to مطلب جو بولے تھے نا اپنے والد صاحب کے لیے دعا، something or the other it will be. And Musa علیہ السلام he said he killed the person. Then they will go to Isa علیہ السلام, they will go to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. They will say, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, you are the final prophet, آپ سیل ہے، خاتم النبیین ہے. تو پھر اس کے بعد جو تھرون ہے، جو پروسٹریٹ بیفور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سجدہ کرتے اور اللہ کی پریز، گلوریفائنگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنا سر اٹھا کے انٹرسیڈ اور سفارش کی بات ہوتی. تو یہ کیا بات کہتے؟ میری امت، میری امت. 70,000 people will enter into Jannah without questioning. اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آنر دیے جائیں گے، ان کے جو سیکریفائسز ہیں، ان کے ایفرٹس ہیں، ان کی بات جو ہے. اور کوئی جو لوگ صحیح عمل کرے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا جائے گا کہ وہ انٹرسیڈ کریں گے، اور لیکن توحید پہ رہنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پیر سوولن ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے آئی وانٹ ٹو بی اے گریٹفل سرونٹ، میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، میں گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. تہجد میں اتنے ایفرٹس لگاتے تھے. تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے، فجر سے پہلے اٹھنا چاہیے تہجد میں. اور صحابہ اکرام بھی میمورائز کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے. دے وڈ اسپینڈ ٹائم اینڈ وین ایور سم تھنگ ہیپنس، لوگوں کو ہم جب کہا گئے کہ یہ نماز کی پابندی کرو، اسپیشلی تہجد کی، تو دے لک فار اے شارٹ کٹ، دے ڈونٹ فار دا کنسسٹنسی. جب ہم کوئی بھی چیز کام کر رہے نا، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کنسسٹنسی ہونا چاہیے. پلیز میوٹ رکھیے آپ لوگوں کا فون. تو کنسسٹنسی ہونا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی کام بھی کر رہے ہیں وہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے. پھر یہاں ایک بہترین دعا ہے، کس طرح سے دعا بھی کی جائے، اور آپ اس طرح کہا کیجئے کہ اے میرے رب، مجھ کو تو خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے
جس کے ساتھ نصرت ہو. اب آیت نمبر 80 میں دیکھیے اچھی دعا بھی بتائی جا رہی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. We all want غلبہ، نصرت، وکٹری سب کو چاہیے. تو کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی وکٹری دینے والا ہے. آیت نمبر 81 میں دیکھیے سورۃ الاسراء، اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل دور ہو گیا ہے، بے شک باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے، اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ جو مومنوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے تو اس سے الٹا نقصان ہی بڑھتا ہے. اب آیت نمبر 81 اور 82 میں بہت ہی اچھی بات بتائی گئی ہے. ایک دعا کے بعد کہ حق آ گیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل چلے گیا. بے شک باطل چیز تو یوں ہی جاتی ہے، جب بھی حق آ جائے گا باطل چلے جائے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، جو قرآن کا نازل ہونا ہے. ننزل مطلب کوئی چیز آہستہ آہستہ نازل ہونا. کیا چیز آہستہ آہستہ نازل ہوئی؟ قرآن. اور وہ کیا ہے؟ شفا ہے، سب کے لیے شفا ہے، رحمت اور مرسی ہے. لیکن who is those who will get the شفا؟ للمومنین. کی تھنگ کیا ہے؟ مومن رہنا. لیکن جو ظالم ہے، یا ظالم کس کی بات ہو رہی؟ شرک ہے جو اس کی بات ہو رہی، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ they are losers. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. they would be in the خسارہ because شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اچھی دعا کے بعد کس طرح ہم دعا کرنا چاہیے، اور ہر چیز جب ہم ہیلپ چاہ رہے ہیں، سلطان النصیرہ چاہ رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد دعا کے بعد ہی بتایا گیا کہ حق آ گیا ہے، باطل وینش ہو گیا ہے، اور کس طرح جو چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے زیادہ پرسیکیوشنز آ رہے تھے، لیکن they will be successful because قرآن itself is a شفا. سو یہاں پر قرآن کا جو نازل ہونا ہے اس کا مین پرپس کیا ہے؟ ہیلنگ ہے، مرسی ہے، اور یہ صرف اور صرف بلیورز کے لیے ہے. جو شفا ہے نا، یہ ایک ریمیڈی ہے، یہ ہیلنگ ہے. ہم سب کے دلوں میں جو بھی غم، دکھ، تکلیف ہوتی، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن کو شفا بنا کے بھیجے. دنیا میں ہم دوا لیتے، یہ سب لیتے، لیکن سکون کس سے ملتا؟ النس کئی طرح کی ہوتی، فزیکلی ہو سکتی، سائیکالوجیکلی ہوتی، لیکن قرآن ہم سب کے لیے، بلیورز کے لیے ایک کیا ہے؟ مرسی ہے، رحمہ ہے، شفا ہے. اور من القرآن ہے. من کیا ہے؟ بیان ہے، ایکسپلینیٹری ہے. قرآن شفا بھی ہے، مرسی بھی ہے. سیکنڈ من کیا ہے؟ طبیق ہے. سم پارٹ آف دا قرآن شفا ہے. قرآن شفا مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح وہ ہدایت ہے، ہدا ہے ہر ڈیزیز سے، اور قرآن سے صرف برکت ہے، شفا ہے. اور النس کچھ طرح بھی ہو سکتی، فزیکل ہو سکتی، سکنس ہو سکتا، پین ہو سکتا، انجری ہو سکتی. اسپریچل کیا ہو سکتا؟ کوئی ایسی دل کی بیماری ہے، نفاق ہو سکتا، ایکسٹریم لو ہو سکتا دنیا کے لیے، یا غصہ ہو سکتا، حسد ہو سکتا، یا دماغی بیماری ہو سکتی، انگزائٹی ہو سکتی، ڈپریشن ہو سکتی، کوئی چیز بھی ہو سکتی. لیکن یہ سارے چیزوں کا کیور کیا ہے؟ تو بہت یہ جو ڈیزیزز ہے، یہ چاہے وہ دماغ کی بیماری ہو، جسم کی بیماری ہو، انٹر کنیکٹڈ ہے. جو اسپریچل باڈی ہے، فزیکل باڈی ہے، ایک انسان کے اندر فزیکل بھی اس کا اچھا ہونا ہے، اس کا مینٹل بھی اچھا ہونا ہے، اس کا دل بھی اچھا ہونا ہے. یہ سارے چیزوں سے یہ کیور ہو جاتا. جب انسان نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، تو یہ ساری چیزوں سے ایک ہی اس کا علاج ہے، وہ ہے نماز کی پابندی، قرآن پڑھنا، اور اللہ پہ کمپلیٹ توکل کرنا، اور اللہ سے صرف توحید پہ اللہ سے مانگنا، کوئی غلط حرکت نہیں کرنا. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو انٹرسیڈ کریں گے مسلمانوں کو. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.